اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا دن ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس رمضان میں آپ لوگوں کے لیے قرآن کے کچھ منتخب مضامین ہیں، کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ اس کو ہم ایک بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی جس کو ہمیں سمجھنا تھا اور جو میرے خیال سے ہمارے لیے سب سے لازمی چیز ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کو مختصراً طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان در حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، اور در حقیقت اللہ پر ایمان اور غیر اللہ پر ایمان جو ہوتا ہے اس کے کیا ڈفرینسیشنز ہوتی ہیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ حقیقتاً ایمان کہتے کس کو ہیں، جو ہم ایک ٹرم کافی سنتے آئے ہیں، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان جو ہے وہ قرآن میں تقریباً یہ جو ورڈ ہے اپنے روٹ ورڈ سمیت یہ تقریباً 537 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مروجہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کی کوئی فیلنگ ہوتی ہے جس کے تحت آپ اس بات پہ یقین آتا ہے آپ کو، یا آپ کی ایک یقینی کیفیت قائم ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ہے یا کوئی شے ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے۔ لیکن اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ جس شے کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہے، وہ شے آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، یا اس کو اپنے 5 جو ہمارے فزیکل سینسز ہیں، اپنے فزیکل سینسز سے بھی آپ نے اس کو پرسیپٹ نہیں کیا ہوتا، اس کا ادراک نہیں کیا ہوتا، اس کو چھوا نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو مروجہ ڈیفینیشن ہے اور قریب قریب یہی ڈیفینیشن ہے ایمان کی، کہ ایمان ایک ایسی سوچ ہوتی ہے انسان کی، ایک ایسا اس کا یقین ہوتا ہے کسی ایسی شے پر یا کسی ایسے عقیدے پر یا کسی ایسی ذات پر جس کو اس نے ابھی حقیقتاً جو ہے اپنے 5 سینسز سمیت جو ہے نہ دیکھا ہو، یا اس کا ابھی اس کو مشاہدہ نہ ہوا ہو۔ قرآن میں ایمان کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوئی ہے جو کہ یقین ہے۔ یقین اور ایمان، یعنی یہ دو ٹرمز دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ ایمان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً 537 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یقین جو ہے وہ 28 مرتبہ صرف استعمال ہوا ہے۔ یقین اور ایمان، ہم اس میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ ہماری نزدیک ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو یقین ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے یا اونچا درجہ ہے ایمان کے مقابلے میں۔ حقیقتاً ایمان کی کاملیت تو یقین ہی پر ہوتی ہے، لیکن یقین اگر آپ کو براہ راست آپ نے کسی شے پر یقین ہی کرنا ہے ایمان لائے بغیر، یعنی کہ آپ کسی شے کو اسی وقت مانیں گے جب آپ اس کو دیکھیں گے، جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے جانچیں گے، جب آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو اپنے مشاہدے میں لے آئیں گے، تو ہی آپ نے اس پر یقین کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایمان جو ہے وہ اس سے ایک بالکل علیحدہ اینٹیٹی ہے، کیونکہ یقین میں تو آپ نے اس کو چیز کو دیکھ لیا، اب آپ کے پاس انکار کرنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔
کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، وہ چیز آپ کے سامنے ہے. اور ایمان یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، یا جو بھی بات کی جا رہی ہے اس کو اب آپ کو دلائل کی روشنی میں یا نشانیوں کی روشنی میں یا اپنی عقل کی یا سمجھ کی جس حد تک کام کر سکے، کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر عقل بھی جو ہوتی ہے وہ قاصر ہوتی ہے ان کو سمجھنے سے، تو ان چیزوں کو پرسیپٹ کرنے کو یا ان کو مان لینے کو ایمان کہا جاتا ہے. اب ایمان کتنی بڑی طاقت ہے اس کے بارے میں ہم قرآن پر آنے سے پہلے جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنی فیس بک کی تحریروں میں اور کچھ پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اکارڈنگ ٹو نیورو سائنس، ہمارے مائنڈ کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے جس کو پاور آف بلیف کہتے ہیں، یعنی کہ یقین کی قوت، اور اگر ہم اس کو مذہبی معنوں میں لے جائیں تو وہ ایمان کی قوت بھی کہلا سکتی ہے. لیکن یہ جو یقین کی قوت ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہے. اس کو دو اس کے مظاہرے ہوتے ہیں، جیسا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے اور ایک نوسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے. مختصراً بیان کروں گا اس کو دوبارہ کہ پلیسیبو ایفیکٹ اصل میں میڈیکل ٹرمینالوجیز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اگر کسی مریض کو یہ یقین ہو کہ اس کو کسی فلانی دوائی سے یا فلانے ڈاکٹر سے یا فلانے طریقہ علاج سے اس کو شفا ہونی ہے، تو قطع نظر اس کے کہ حقیقتاً اس دوائی میں شفا ہے یا نہیں، یا اس ڈاکٹر کے پاس وہ طریقہ کار ہے یا نہیں جس سے اس کو شفا ہونی ہے، بہت سے معاملات میں محض ایمان ہونے سے ہی یا یہ یقین ہونے سے ہی کہ یہ اس کو شفا ہو جائے گی، بندے کو حقیقتاً شفا ہونے شروع ہو جاتی ہے. بندے کا جو بائیولوجیکل نظام ہے، کیونکہ وہ سارا برین کے انڈر آتا ہے، تو برین اس کو خودکار طریقے سے ٹھیک کرنا جانتا ہے. تو اس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں. یعنی آپ کسی بچے کو یا کسی بندے کو کوئی گولی دے دیں یا کوئی چیز دے دیں اور اسے بولیں کہ یہ بہت مہنگی دوائی ہے اور یہ آپ کھا لو، اب آپ کا سر کا درد یا آپ کا جو بھی مسل پین ہے وہ دور ہو جائے گا، تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ بچہ جو ہے یا جو بندہ ہے، اگر وہ آپ پر یقین رکھتا ہے اور اس کو معلوم اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی بڑی ہی قیمتی اور بڑی مہنگی گولی لا کے دی گئی ہے، تو وہ اس کو کھائے گا اور اس کے بعد اس کا حقیقتاً جو ہے وہ درد وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا. یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے. اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا کہ یہ ایک بہت ڈاکومنٹڈ اور ایک سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے. دوسری چیز اس کا اپوزٹ نوسیبو ایفیکٹ ہے. اس ایفیکٹ کے تحت انسان اگر کسی اس بات پر اس کو یقین ہو جائے کہ کسی خاص طریقہ علاج سے یا کسی ڈاکٹر سے یا کسی دوائی سے اس کو علاج نہیں ہونا، اس کو اس سے شفا نہیں ہونی، یا وہ شدید خوف میں مبتلا ہو چکا ہے اس بات کے کہ اب مجھے شفا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا یہ یقین ہے وہ اچھی بھلی جو حقیقی گولیاں بھی ہیں یا میڈیسن بھی ہے یا جو سرجری بھی ہوگی، آپریشن بھی ہوگا، اس کے باوجود اس کا دماغ اس کو ہیل نہیں ہونے دے گا اور دوبارہ اس کو وہی سمٹمز شروع ہو جائیں گے بیماری کے، اور اس کی بیماری دور نہیں ہوگی. یہ اتنا خطرناک بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بیماری کے بارے میں پڑھ لے اور وہ اس کے سر پہ حاوی ہو جائے، یا اس کو ایسا لگے کہ ذرا سے بھی سمٹمز ہوئے اور اس کو لگے کہ مجھے یہی بیماری ہے، تو اگر وہ یہ یقین لے کر بیٹھ جائے گا بہت دیر تک، اس کے ذہن میں یہ چیز چلتی رہے گی، تو حقیقتاً اس کو وہ بیماری ہو جائے گی. تو یہ ہمارے دماغ کی اپنی ایک یقین کی قوت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ صرف کسی خاص عقیدے کے حامل بندے کے ہی پاس یہ قوت ہوگی. یہ ہر انسان کے جس کے پاس بھی ایک ورکنگ فنکشنل برین ہے، جو بھی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، اس کے اندر یہ طاقت اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کے رخ کو انسان کو جو ایمان لانے کا کہا ہے، وہ کہا ہی سینس میں ہے کہ انسان اپنے اس طاقت کے رخ کا جو استعمال ہے وہ اللہ کے لیے کرے صرف،
اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرے، کیونکہ اللہ کے لیے کرنے میں تو سراپا خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر آپ اپنی اس ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں بہت اندیشے ہیں کہ آپ بھٹک سکتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ ہم ابھی اگر قرآن سے ہٹا کے بھی بات کریں یا دیکھیں تو جو ایمان ہے وہ انسان کے اندر ایک قوت کے طور پر پہلے ہی موجود ہے، اس سے قطع نظر کہ بندہ جو ہے وہ کس مذہبی فکر کا یا کس مذہبی سوچ کا حامل ہے۔ تو یہ تو ایک ایمان کی قوت ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ قوت ہے۔ اب ہم کچھ آیتوں کی طرف آتے ہیں جو کہ ایمان کو اور یقین کو بیان کرتی ہیں، جس سے آپ کو مزید یہ بات کلیئر ہوگی کہ ایمان کو قرآن کس نظر سے دیکھتا ہے اور یقین کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ایمان کے بارے میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت 257 ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، نان بلیورز جو ہیں، ان کے دوست شیاطین ہیں، انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یقین کرنے والوں کا مددگار ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یقین جب ہوتا ہے اس کے لیے، جب ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو اب ہونا ہی تھا، جب ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے بالکل، تو اب آپ اس پر کیسے یقین نہیں لائیں گے؟ یعنی ایک آپ کو پہلے آپشن دیا جا رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک آپشن دیا گیا کہ آپ راستے میں آگے نہ جائیں، آگے کھائی ہے اور یہ جو آپ کو بندہ بتا رہا ہے یہ یہیں کا رہنے والا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے یا یہ وہ فلانا ڈھمکانا، آپ اپنی سوچ کے مطابق آپ اس کی بات پر یقین نہیں کیا، یعنی آپ ایمان نہیں لائے کیونکہ ابھی تک آپ نے کھائی دیکھی نہیں تھی۔ اور جب آپ کی گاڑی وہاں پہنچ گئی اور اتنی سپیڈ سے پہنچی کہ آپ روک بھی نہیں سکے تو آپ جا کے کھائی میں گر گئے، اب تو آپ کو یقین آنا ہی ہے کیونکہ کھائی میں آپ گر چکے ہیں۔ تو اب یہ یقین کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اب نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ حقیقتاً اس چیز کی نشاندہی یا اس چیز کا علم ہوتا ہے جو انسان کے 5 حواس کی کیٹیگری میں نارملی نہیں آ پاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان بیان کیا ہے اس میں آپ اگر ایمان کے تمام جو اللہ نے بنیادی اس کے جو پلرز بتائے ہیں وہ یہ بتائے ہیں کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان۔ اچھا، روز آخرت واحد ان میں سے ایمان کا ایسا پلر ہے جس کے بارے میں یقین کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور ایمان کا بھی، لیکن باقی کے جو چاروں ہیں ان کے لیے صرف ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو ہم پرسیپٹ نہیں کر سکتے فزیکلی۔ اس کے بعد ملائکہ پر ایمان، ملائکہ بھی غیب میں ہیں، ہم ان کو اپنے طور پر اس فزیکل باڈی کے تھرو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کتابوں پر ایمان، تو کتابیں تو ہیں فزیکلی ہمارے سامنے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ یہ کتابیں اصلی ہیں یا یہ من گھڑت ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایمان لانا ہوگا آپ کو اس کتاب کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، یہ کوئی حقیقی کتاب ہے یا کوئی من گھڑت کتاب ہے۔ اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان، تو رسول بالکل ہماری طرح کے کا انسان ہی ہے، وہ آ کے ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے اور وہ آپ کو اللہ کے بارے میں باتیں بتاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے، تو اب آپ اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ مطلب کیا آپ کے پاس پیمانہ ہوگا اس پر ایمان لانے کا؟ ایک پیمانہ تو وہ تھا کہ انبیاء کے دور میں جب کہ نشانیاں دکھائی جاتی تھیں تو نشانیوں کے ذریعے
ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دیکھو جو بندہ اتنی بڑی نشانی دکھا سکتا ہے، مہیر العقل، ایک میریکل ہو سکتا ہے، تو اس پر ایمان لانے کی ایک توجیہ نظر آتی ہے. لیکن وہ بھی پھر اس لیے ان قوموں کو فنا کر دیا جاتا تھا جو ایمان نہیں لاتی تھیں، کیونکہ وہ یقین کے درجے میں پہنچ جاتی تھیں، وہ ایک چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ لیتی تھیں، اور اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو انہیں فنا کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح رسولوں پر ایمان ہے، اور پھر آخرت پر ایمان ہے. آخرت پر ایمان بھی ہے اور آخرت پر یقین بھی ہے. یہ واحد، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ واحد پلر ہے فیتھ کا، جس کے بارے میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، کہ یقین بھی کرنے والے اور ایمان بھی کرنے والے. اب وہ کس طریقے سے کہ ایمان، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ بات علم میں ہوتی ہے ہر انسان کو کہ میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں جواب دہ ہوں اپنے معاملات کے لیے. کبھی انسان صرف اپنے ضمیر کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، اور ضمیر کا ہونا آخرت کے ہونے کی بہت بڑی گواہی ہے کہ آپ کے اندر سے ایک آواز ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، کہ علمی ذرائع سے بھی آپ تک جو معلومات پہنچ رہی ہیں، یا آپ اپنی دنیا میں بھی جو حادثات یا قدرتی آفات دیکھتے ہیں، وہ ایک یقین دلاتی ہیں آپ کو کہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے ہمارے سیارے کی یا سیارے کے کسی بھی حصے کی. اور اب تو جو علم کا دور ہے اس کے تحت ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ کائنات میں کسی بھی وقت جو ہے ہمارے سیارے پہ اگر کسی شہاب ثاقب نے ہی حملہ کر دیا، یا اس نے اپنے اینگل سے وہ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو کے ہماری زمین سے ٹکرا گیا، تو ہماری جو زمین ہے وہ 6 گھنٹے کے اندر اندر فنا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ ایک طرف تو علمی طور پر ہمیں یقین کے درجے پر بھی پہنچا دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. اور جو آخرت کا حقیقی کانسیپٹ ہے، ایک آخرت کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ تباہ، فنا، بربادی. اس پہ تو سب کو ہی پتہ ہے، سبھی مانتے ہیں کہ ہم نے تباہ برباد ہونا ہی ہے. اگر ویسے نہیں ہونا تو زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے ہر انسان کی. تو موت اپنی جگہ ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی یا اس کی یقین دہانی ہے کہ قیامت آنی ہے انسان پر، اس کے اپنے وجود پر قیامت آنی ہے. اور وہ موت کی صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے جسم سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو قیامت ہے یہ قیامت آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے، اور ہم ہر دوسرے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے. تو یہ جو درجہ ہے ایمان کا، یہ ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے. اللہ نے اس کو اس لیے اس طریقے سے رکھا کہ آپ کو اس پہ ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو انسان رہنے پر مجبور بھی کر سکتی ہے دلائل کے ساتھ، یا اس کو سمجھا سکتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، خود اپنے سامنے، اپنے ملک کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے. اور الٹیمیٹلی اگر وہ یہاں سے بچ نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کائناتی نظام اس کو پکڑ میں نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک روز عدل ہوگا جس دن اس کو اپنے اعمالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ان میں اس کے ساتھ بہت سختی بھی ہو سکتی ہے اگر اس نے بالخصوص جو ہے حقوق العباد کے معاملے میں بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ ظلم کیا ہو. تو اس طریقے سے جو یہ عقیدہ ہے قیامت کا، جو ایمان ہے، یہ یقین اور ایمان دونوں الفاظ کے ساتھ استعمال ہوا. لیکن باقی کے جو ایمان ہیں کے جو درجات ہیں، آپ دیکھیں وہ صرف ایمانیات میں آتے ہیں، یعنی آپ کو ان پر ایمان لانا ہوتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہو گئے یا حضرت موسیٰ ہو گئے یا حضرت ابراہیم ہو گئے، ہمیں کیسے پتہ کہ وہ بندہ سچ بول رہا تھا؟ ہمیں کیسے اس چیز کا علم ہو کہ اس بندے کی تعلیمات سچی تھیں، یا اس کا کوئی پرسنل اس میں کوئی پرسنل اس کا کوئی انکلینیشن نہیں تھا، یا یہ کہ ایون وہ بندے ایگزسٹ بھی کرتے تھے یا نہیں ہسٹوریکلی. تو یہ چیز ہمارے لیے اس وقت آج کے دور میں اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اپنے تمام معنوں سمیت، تو اب چونکہ کوئی نبی موجود نہیں ہے تو انبیاء پر ایمان بھی ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ایک طریقے سے جیسے کہ غیب پر ایمان
کیونکہ اتنے ہزاروں سال پرانی تاریخ کے بارے میں اب ہم بس ایمان ہی رکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. ہمارے پاس کوئی ایسے پیمانے نہیں ہیں ان کو جانچنے کے کہ حقیقی طور پہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ تو ہو گیا آپ کا سب سے پہلا معاملہ کہ ایمان کو آپ سمجھیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت کے بارے میں بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 257 ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ان کا حق پورا پورا دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. سورہ آل عمران آیت 57. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ان کا حق پورا پورا دے گا. یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان جو بندہ لے آتا ہے وہ اس کو اس کا پورا پورا حق ادا کیا جاتا ہے. اگر اس ایمان کے ساتھ نیک کام بھی ہوں تو پورا پورا حق ادا کیا جائے گا. اب وہ پورا پورا حق کس سینس میں ہوگا کہ وہ اس کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا اور آخرت میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہوگی اس کو مکمل طور پر آخرت میں اس کو پورا کر دیا جائے گا. تو پورا پورا بدلہ اس سینس میں ہے. یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ جو کچھ ملنا ہے بس آخرت میں ہی ملنا ہے ایمان والوں کو اور دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملنا. وہ در حقیقت ہماری اپنی بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کچھ نہیں ملنا. ہمارا یہ بڑا غلط عقیدہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کو ان کا پورا حق دے گا. اگلی آیت ہے کہ اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے. تمہارا کچھ نہیں بگڑتا جو کوئی گمراہ ہو جب تک کہ تم ہدایت یافتہ ہو. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. سورہ مائدہ آیت 105 ہے یہ کہ اے ایمان والو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یعنی کہ جن کے جو ایمان رکھتے ہیں آلریڈی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے. تمہارا کچھ نہیں بگڑتا جو کوئی گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. یعنی کہ اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی ایسا بندہ جو گمراہ ہو. اب یہ گمراہی بہت بڑے سینس میں آتی ہے کہ وہ بندے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو گمراہ ہو کر آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں، آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کریں یا آپ کے ساتھ دنیاوی طور پر یا کسی بھی طریقے سے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. یہ سے سب لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں. منافق قسم کے لوگ یہ سب جو لوگ ہیں یہ سب لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں چھوڑو، ان کے بارے میں مجھ پر چھوڑ دو. اپنی جان کی فکر تم پر لازم ہے. یعنی کہ تمہارا جو ایمان ہے اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اپنی جان کی فکر کا لازم ہونا یہاں اس سینس میں ہے کہ اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا مجھ پر بھروسہ کیسا ہے، تمہارا مجھ پر یقین ایمانی یقین کس طریقے کا ہے. اگر تم اس پہ فوکس کرتے ہو اور تم ہدایت یافتہ ہو. ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کر رہا ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہوگا. تو پھر اس کو ایک تو پہلی بات ہے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ان لوگوں کے معاملات میں ڈرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے جو لوگ آلریڈی گمراہ ہیں. اور جو کوئی گمراہ ہے وہ اپنے ریزن سے گمراہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اب تو بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں
تو اب تو جو بھی گمراہ ہے وہ محض آپ سمجھیں کہ شخصیت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہے، یا اپنے عقائد کو اس نے محدود کر لیا ہے، اور یہ شخصیت پرستی ہو گئے، عقائد ہو گئے، یہ جو کچھ بھی ہو گیا، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کے علاوہ ساری کتابیں ہیں۔ تو چونکہ قرآن چھوڑ کر ہم اگر کسی بھی کتاب سے ہدایت پانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت کی جو کتاب ہے، یا جس کتاب سے ہدایت ملنی ہے انسان کو، وہ یہی کتاب ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی دوسری کتاب کو قرآن جیسا درجہ دے دیں۔ قرآن کے بعد تو آ سکتی ہیں بہت سی کتاب، لیکن قرآن جیسا درجہ، قرآن کے ایکویلنٹ کسی بھی کتاب کو درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا آیت ہے کہ اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 26 ہے یہ، کہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پر، اب ایک طرف اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں جو ہے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے سیدھے راستے پہ ہونے کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تمہیں دوسروں کی گمراہیوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہو یا دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہو۔ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تم سیدھے راستے پہ ہو یا نہیں، اور کیا تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ جن کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ تو ایک تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اور صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، یعنی کہ اللہ اتنا قدردان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کبھی کوئی بندہ ایسے حالات میں کوئی بظاہر کوئی معمولی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے حالات اس معمولی کام کی بھی اس کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ محض اللہ پر ایمان کی وجہ سے یا اپنے انسانی یا اسلامی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کام کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ تو اس سینس میں وہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے کہ اس نے اپنے وسائل سے یا اس نے اپنی موجودہ جو بھی اس کی باؤنڈریز تھی اس میں تو وہ کیا رہا، وہ تو اس سے آگے بڑھ کے اس نے کرنے کی کوشش کی، تو ایسے میں معاملے میں پھر اللہ بھی اس کو اس سے کئی گنا زیادہ فضل عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بڑی اہم آیت ہے یہ کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کس چیز کو ایمان سمجھتے ہیں۔ کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی ایک پوری شان نزول ہے، اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے، ابھی ہم صرف اس آیت کے ورڈنگ پہ اس کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیہاتی کہتے ہیں، یعنی دیہاتی وہ عرب بدو ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ تو وہ اس قسم کے لوگ آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو لے آئے ایمان، تو جبکہ اللہ کے نزدیک ان کا ایمان یعنی کہ جو وہ کام کر رہے تھے وہ کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں سرے سے، تو اللہ نے کہا کہ تم بس اسلام لے آئے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ اب یہی حالت اس وقت انفارچونیٹلی اس وقت ہماری ہوئی بھی ہے کہ ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہو چکے ہیں، ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، لیکن ہم ایمان نہیں لائے ہیں ابھی تک، اور چونکہ ہم ایمان نہیں لائے ابھی تک اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہمارا صرف ایک رسمی سا ایمان ہے، ایک لفظی ایمان ہے، ہم حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے،
ہمارا ایمان یا ہمارا یقین جتنا اس مٹیریل دنیا پر ہے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ہوتا ہے، اتنا اس کا ذرا اس سے تھوڑا برابر بھی اگر اللہ پر ہوتا ہمارا ایمان، تو ہماری حالت آج بہت مختلف ہوتی، یا جس کا بھی ہوتا ہے اس کی حالت پھر بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایمان ایک بہت الگ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام میں آیت 158 میں کہ یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا رب آئے، یا تمہارے رب کی کوئی نشانی آئے، تو کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہو، یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ کہہ دو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایمان وہ بندہ کب لا رہا ہے؟ جب فرشتے آ جائیں سامنے، یا اللہ خود سامنے آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانیاں آ جائیں، تب ایسے معاملے میں جب ایسی چیزیں کوئی چیز سامنے آ جائیں گی، تب اللہ کہہ رہا ہے کہ تب اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہے، یا ایمان تو وہ لایا ہوا تھا لیکن اس کے ایمان کا کوئی عملی مظاہرہ ہی نہیں تھا، یعنی ایمان تو تھا اس کے دل میں لیکن اس نے کوئی نیک کام ہی نہیں کیے تھے۔ تو آپ دیکھیں ایمان اور نیک کام یہ ایک پیئر ہے جو بار بار قرآن میں ہر دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی بہت ہی چند ایک مقامات ہیں جہاں صرف ایمان کا ذکر ہوا ہوگا، ادروائز 99% قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ نیک اعمال کا فوراً ذکر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک انسان ہے، اس کا ایمان ہے کہ اس کے گھر میں اگر وہ اے سی چلائے گا تو ٹھنڈک ہو جائے گی، لیکن بجلی کے بل کے آنے کے خوف سے وہ اے سی نہیں چلاتا، تو اس کا ایمان تو ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہے۔ اب وہ عمل کس وجہ سے نہیں ہے؟ کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ نیک عمل نہیں کرتا، اس نے اپنی کچھ مجبوریاں سوچ رکھی ہیں یا اس کے ذہن میں وہ مجبوریاں ہیں، اور وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے اس ایمان کے عملی تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ تو ایسے میں ایسا ایمان جو علمی ایمان ہو اور وہ عمل میں نہ ڈھل سکے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ڈیفائن کیا ہے۔ جب ہم اس چیز کو یقین کے تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی اس کا جو کمپیریزن ہوتا ہے یقین کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ یقین کے لیے جو آیتیں آئی ہیں اس میں آیا ہے کہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی کہ آپ اس کتاب اور پچھلی کتابوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر آپ ایمان ہی لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پہ پتہ ہو یا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کوئی ملائکہ یا حضرت جبرائیل آ رہے تھے اور وہ رسول اللہ کو یا جو پچھلے انبیاء تھے ان کو کوئی وحی کے ذریعے کتاب دے کے جا رہے تھے۔ تو چونکہ یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں تو ان پر ہم ایمان ہی لا سکتے ہیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ آخرت کو ایگزمپشن حاصل ہے کہ اس آخرت جو ہے اس کے لیے ورڈ یقین اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے کہ آخرت ایک اتنی واضح شے ہے انسان کے لیے اس کی دنیا میں ہی کہ اس کو آخرت بحیثیت ایک نشانی کے طور پر دی گئی ہے کہ چونکہ آخرت تمہاری اس دنیا میں تو ہونی ہے، تمہیں اس دنیا میں تو موت آنی ہے، ایک تو وہ تمہاری آخرت، دوسرا دنیا میں ہر وقت تباہی بربادی کہیں نہ کہیں مچتی ہے، قدرتی آفتیں آتی ہیں، وہ آخرت کی ایک جھلک ہے، اور پھر تمہارا سائنسی علم یہ سب کہتا ہے کہ یہ تمہارا سیارہ بھی فنا ہو جائے گا، یہ سورج بھی فنا ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں تو آخرت کی طرف
بالکل نشاندہی کر رہی ہیں۔ اب آخرت کا یقین تو ہے تمہیں، لیکن کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ اس آخرت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اس میں تمہارا سوال جواب ہوگا؟ کیونکہ یہ چیز قابل مشاہدہ نہیں ہے، اس لیے اس درجے میں آ کر پھر آخرت پہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس درجے میں آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم نے مرنا ہے یا دنیا نے تباہ ہو جانا ہے فائنلی، یا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا، لیکن کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ کیا ہمارا وہاں مال نامہ کھلے گا؟ اور یہ سب باتیں، یہ ایمانی آخرت ہے۔ ایسی آخرت پر آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا۔ آخرت میں جب آپ اٹھائے جائیں گے یا ہم اٹھائے جائیں گے تو اس وقت جب ہمیں پتہ لگے گا اور پھر تو سامنے یقینی بات ہوگی، تب ہمارا یہ ایمان ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یقین کو جو بیان کیا گیا ہے قرآن میں، وہ ہمیشہ مٹیریل وے میں جب کوئی شے کا مشاہدہ ہو جاتا ہے یا کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اس معنوں میں ہی یقین کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت 52 ہے کہ جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا تو کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر یقین لائے اور تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہونے والے ہیں۔ ہم اللہ پر یقین لائے۔ کیوں اللہ پر یقین لائے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ہاتھوں اتنے معجزات ہوئے ہیں جتنے کسی اور نبی کے ہاتھوں نہیں ہوئے، اور ان کی پیدائش بذات خود ایک معجزہ تھی، تو اتنی نشانیاں تھیں۔ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور مسلسل معجزات کو دیکھتے ہوئے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ پر یقین لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ ایمان تو وہ ہوتا نا کہ انہوں نے کوئی مشاہدہ ہی نہ کیا تھا، تو وہ یقین لے آئیں۔ تو اس لیے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری طرف آیت ہے کہ ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے کہ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں انہیں باقاعدہ مشاہدہ کرایا گیا آسمان و زمین کے عجائبات کا، اور یہ مشاہدہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائیں۔ یقین کرنے والے ہو جائیں اس لیے کہ پہلے وہ ایمان والے تھے، پہلے ان کا ایمان تھا۔ ایمان ایک بنیادی پلر ہوتا ہے جس کے بعد ہی یقین حاصل ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کے بغیر یقین کی کیفیت میں آپ چلے گئے تو وہ تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کو ایمان ہی نہیں ہے کہ آگے سڑک خراب ہے اور آپ بس ٹرائی مارنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے پھنس گئے آپ، یا آپ کا ٹائر اس میں پنکچر ہو گیا، تو اب تو آپ پرابلم میں آ گئے۔ تو اس طریقے سے ایمان جو ہوتا ہے وہ پہلی سیڑھی ہوتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں اندازہ مقرر کرنے کے لیے، اور اس کو فائنلی جو انڈورس کرتا ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم یقین کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگلی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ بھی قابل مشاہدہ چیز ہے کہ ہم آسمان دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان میں پلرز یا ستون نہیں لگے ہوئے۔ پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور ہر ایک اپنے وقت معین پر چل رہا ہے۔ وہ ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، نشانیاں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ اب یہاں پر یہ رب سے ملنے پر ایمان کی بات نہیں کی گئی، یقین کی بات کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی نشانیوں کی بات کی گئی ہے جو انسانی مشاہدے میں ہیں، کچھ ہیں جو مشاہدے میں نہیں ہیں کہ اللہ عرش پر قائم ہوا، کیسے قائم ہوا وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ کائنات میں ایک حکومت الہیہ دیکھتے ہیں،
ایک نظام الہی دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی پرفیکٹ سسٹم دیکھتے ہیں جس کے تحت کائنات پوری گورن ہو رہی ہے، تمام سیارے ستارے جو ہیں وہ گورن ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس کی حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آسمانوں کا ستونوں کے بغیر ہونا ہمیں نظر آ رہا ہے، سورج اور چاند اپنے رستے پہ لگے ہوئے ہیں، ڈیلی ہمارے مشاہدے کی بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتایا کہ ہر چیز کا انتظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، اور یہی چیز سائنسدان یا کاسمولوجی میں کہی جاتی ہے کہ ہماری کائنات بہت پرفیکٹ وے میں بنی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارا سیارہ ہے وہ اتنا پرفیکشن میں ہے کہ کیونکہ اگر وہ کچھ بھی ڈگریز میں آگے پیچھے ہوتا کسی بھی وقت تو یہ سیارہ ایسے نہ بن پاتا، یا ہماری جیسی جو لائف فارم ہے یہ نہ آ پاتی۔ اور سورہ زاریات میں اللہ آیت نمبر 20 میں کہتا ہے کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، قابل مشاہدہ نشانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور آخری آیت بہت اہم ہے یقین کے لحاظ سے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اور کبھی تم دیکھو گے جس وقت منکر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے کہ اے رب ہم نے دیکھ اور سن لیا، اب ہمیں پھر بھیج دے کہ اچھے کام کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ کب یقین آ گیا ہے؟ جب انہوں نے دیکھ لیا اور سن لیا، رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ رب کو دیکھ لیا، رب کو سن لیا، اور اب انہیں پتہ لگ گیا کہ رب موجود ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا ہے، تو اب کوئی راستہ ہے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ایمان کے بغیر آئے تو پھر تو اللہ کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں، پہلے تو کہ اگر آپ اللہ پر ایمان لائے بغیر جب تک کوئی یقینی نشانی آپ کو نہ دکھا دی جائے آپ نے یقین نہیں لانا ہے، تو پھر آپ ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اتر رہے، اور ایسے میں وہ جو بھی یقین پھر آپ کو آئے گا وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اس سے الٹا آپ کو تباہی، بربادی یا نقصان ہی بھگتنا پڑے گا۔ ہم چونکہ انسانی حیثیت میں بہت زیادہ جلد باز ہیں، تو ہم ہر چیز کو پہلے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ہم الٹا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پہلے یقین ہو جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب یہی ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے پھر یقین ہوگا۔ جیسے کہ سائنس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ دریافت کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اگر زمین پہ مچھلیاں گر رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی قوت ہونی چاہیے، یہ ایک ایمان ہے، ایک نظریہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے لیے مختلف پیمانے مقرر کر کے اس چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے میتھمیٹکس کے ذریعے یا ایکویشنز کے ذریعے، اور فائنلی اس کو پھر مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ یقینی بات بن جاتی ہے کہ ہاں ایسی کوئی قوت ہے، اب آپ اس کو گریوٹی کہیں یا جو بھی کہیں۔ تو اس طریقے سے پہلے ایمان ہوتا ہے پھر وہ یقین میں بدلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے یقین ہو اور پھر وہ ایمان میں بدل جائے، اور ایمان ہی ہوتا ہے جو یقین تک لے کے جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر یقین تک پہنچنا ایک اچانک کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور وہ خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو آج کے موضوع کو میں یہیں پر سمیٹتے ہوئے اس چیز کو ابھی فی الحال یہیں پر رکھتا ہوں کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں آپ اپنے عقلی دلائل یا اپنے روحانی دلائل یا فیلنگز کے بنا پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا، بالخصوص اگر ہم اللہ کی بات کریں، اور اس کے بعد آپ اس ایمان کو اپنے علم کے ذریعے بڑھاوا دیتے ہیں، اس حد تک دیتے ہیں کہ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ آپ کے اس ایمان کو خود سے یقین میں بدل دیتا ہے۔ آپ خود اپنے ایمان کو یقین میں نہیں بدل سکتے، کیونکہ حالات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ایمان کو یقین میں بدلتا ہے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں تو یہ وہ اسے یقین میں کیسے بدلے گا؟ تو اس لیے پہلے ایمان ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی سے وابستہ مزید اس پر ڈیٹیل میں گفتگو ہم اپنے کل کے قرآن کے لیکچر میں کریں گے۔
شکریہ.